بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 2 اشارہ B، یعنی دوسرے صفحے کا دوسرا اشارہ۔ یاد رکھیے ہم اس کورس میں شروع کے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں جس میں ہدایت کا خاص ذکر ہوا ہے۔ ان 5 صفحات کے اشارات کو ہم 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ ہم نے پہلا صفحہ کر لیا، اس میں کیا اشارات تھے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ پہلے 2 تعریف اور دعا، یہ سورہ فاتحہ سے، اور ہدایت و صفات شروع کے حصے سے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ علم۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں دوسرا صفحہ۔ اس میں جو اشارات ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخیں ہیں۔ یہ منافقین ہیں، نیچے کے جو 2 ایٹریبیوٹس ہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں، اور منافقین 2 رخیں ہیں۔ تو پریکٹس کیجئے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخیں ہیں۔ یا مختصراً کافرین منافقین فسادی 2 رخیں، کافرین منافقین فسادی 2 رخیں۔ علم۔ یہ مختصر اشارات میں آپ کو پھر ذرا آگے کھل جانا چاہیے۔ ہاں کافرین ان کو ہدایت نہیں ہے کیونکہ ہدایت کی بات چلی، منافقین ہاں ان کو ہدایت نہیں ہے کیونکہ وہ فسادی ہیں اور 2 رخیں ہیں۔ علم کیجئے، سکھائیے، کافرین منافقین فسادی 2 رخیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا۔ منافقوں کے لیے ہدایت نہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اب منافقوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر اسباق کیا ہیں؟ ہم اسباق کو شروع میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو آئیڈیا پورا ہو جائے کہ آگے اس لیسن میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا صرف ذکر ہو رہا ہے، ہم اس کو علم نہیں کہتے ابھی۔ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ ان کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ مرض اور بڑھتا جائے گا، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، اس میں اسباق ہیں اس کے اندر۔ نئے الفاظ دیکھتے ہیں یہاں پر، دوسری لائن سے دیکھیے، 1 3 3 2۔ جو ہم نے کہا نا، آپ کو نماز کا کورس کرنے کے بعد، کورس 1 کے بعد، ہر لائن میں مشکل سے 3 الفاظ نئے رہیں گے، اور ان کو ہم فقروں سے سیکھیں گے۔ تو پہلے ترجمہ اور شرح لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، نیا لفظ ہے آمنا، ویسے آپ جانتے ہیں ایمان سے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ چلیے 2 بار ترجمہ کیجئے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ علم۔ وبالیوم الآخر، و یعنی اور، بی یعنی پر، الیوم وہ خاص دن، الآخر آخرت کا، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ اس کو بھی 2 بار ترجمہ کیجئے۔ وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان والے، تو ماں کے ساتھ بھی آتا ہے، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہیں، مگر یہ ہیں تیسری قسم کے لوگ۔ پہلے کون تھے؟ متقین، جن کو ہدایت ملے گی۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ کافرین، جن کو ہدایت نہیں ملے گی، جن کا ذکر ہو گیا پچھلی آیتوں میں۔ اب ہے تیسری قسم کے لوگ، منافقین۔ یہ بہت خطرناک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے۔ اس لیے تو وہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی ہے، تو کہنے لگے ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے، جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے آگے۔
چلیے مشق کیجئے ترجمے کی. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان والے. لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہیں وہ ایمان والے. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسری آیت. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. چلیے نیا لفظ ہے تو کانٹیکس میں اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, تو اس طرح سے کانٹیکس میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ترجمہ کیجئے یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, یا ہم بولیں گے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. پھر سے یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. علم. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر سوائے انفسہم اپنے آپ کو. انفس یعنی ان کے نفسوں کو, انفسہم اپنے آپ کو. چلیے اس کو ذرا ہم اچھی پریکٹس کریں گے. ویسے آیت جب آپ پڑھیں گے تو کانٹیکس میں خود پکڑ سکتے ہیں آپ, اور یخادعون یخدعون بہت اسی مادے سے نکلے ہیں, یہ دونوں الفاظ تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. پھر سے وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. علم. وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے. اردو کا لفظ شعور یہیں سے نکلا ہے, اور وہ نہیں شعور رکھتے. ذرا دو بار ترجمہ کیجئے. وما یشعرون اور وہ نہیں وہ شعور رکھتے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. علم. کیا اس میں پیغام ہے کہ منافق اللہ کو اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرنے والا ہے, اور ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مومنوں سے محبت کا بھی بیان دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہلے رکھا. یہ کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو, یعنی دھوکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے سامنے لیا کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی. چلیے ترجمہ کیجئے. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو, اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو, اور وہ شعور نہیں رکھتے. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں آخری آیت اس سے ٹکڑے کی, اشارے کی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے, بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. مرض اردو کا ہی لفظ ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے. فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا. یعنی پس, زیادہ کر دیا, بڑھا دیا. زیادہ زدنی, اس سے پہلے بھی سیکھا آپ نے. زیادہ یعنی زیادہ کر دیا. ہم ان کو, اللہ سبجیکٹ ہے, اللہ نے, مرضن بیماری میں. چلیے تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. فزادہم اللہ مرضن پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. پھر سے فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. علم.
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اردو میں ہے نا المناک عذاب ہے, اردو کا لفظ یہیں سے المناک دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے, دھیان رکھیے, علیم کا مطلب ہے جاننے والا, خوب جاننے والا, اور علیم کا مطلب ہے دردناک. آپ تجوید نہیں سیکھیں گے تو اگر واللہ علیم کے بجائے واللہ علیم کہیں گے تو مطلب ہوگا اور اللہ دردناک ہے, استغفر اللہ. تو بہرحال عذاب علیم, دو بار ترجمہ کیجئے, عذاب علیم دردناک عذاب, عذاب علیم دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون, بما کیونکہ, بما کیونکہ, بسبب اس کے جو, یا مختصر ترجمہ لیجئے کیونکہ. کانوا یکذبون, کانو وہ سب تھے, یکذبون جھوٹ بولا کرتے. کانو وہ سب تھے, یکذبون جھوٹ بولا کرتے. کانا کے وقت آپ سیکھیں گے یا سیکھ چکے ہوں گے. کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, they were lying. چلیے اس کی جو ہے پریکٹس کیجئے, دو بار ترجمہ. کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. علم. اب ہم اس کا پیغام لیں گے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, مرض ہے. بیماری دلوں کی دو قسم کی ہوتی ہے. فزیکل بیماری کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. جو بیماریاں ہیں, روحانی بولیے آپ, اخلاقی بولیے, جو بھی ہے, یہ بیماریاں دو قسم کی ہیں. ایک ہے شک کی بیماری, یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے. اور یہ شک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے, نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور دوسرے ہیں خواہشات کی بیماری, یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا یہ چاہتے ہیں وہ. تو یہ شک اور خواہشات, یہ بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. تو سزا کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا, دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دے گا. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, آخرت میں ان کی سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب. پھر ہم کہیں گے عذاب خود تکلیف دہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دردناک کہے, استغفر اللہ, تو اس کی حد اللہ ہی جانتا ہے. چلیے مشق کرتے ہیں ترجمے کی. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. علم. تو یہ ترجمہ ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب ہم لیتے ہیں اسباق کو. تو پہلی دو آیتوں میں کیا پیغام ملا ہم کو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو منافقوں کا برتاؤ کیا ہے؟ مومنوں کے جیسا ہے, کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اصل میں اپنے آپ کو. اور دنیا میں سزا کیا ان کی وجہ کیوں ہے منافقت, کیوں کرتے ہیں یہ؟ فی قلوبہم مرض, اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. کس کا؟ شک کا, شبہات کا اور شہوات کا. اور سزا کیا ہے ان کی دنیا میں؟ فزادہم اللہ مرضا, مرض میں زیادتی ہے. اور آخرت میں سزا عذاب علیم. تو ان اسباق کو آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. ہم نے یہ پڑھ لیا. اسباق کی روشنی میں, آیتوں کی روشنی میں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما, نفاق سے میری حفاظت فرما, شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے, اور بھی دعائیں ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے جما دے میرے دل کو تیرے دین پر, یا میرے اپنے دل کو استقامت دے. احتساب کر سکتے ہیں ہم اس کی روشنی میں کیا حال ہے میرے ایمان کا, نفاق سے اثرات کا, یا شکوک شبہات کا, خواہشات کا, استغفر اللہ. اور پلان بنا سکتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کو پڑھوں گا تاکہ جو بھی شکوک آ رہے ہیں, خواہشات آ رہی ہیں, اس میں کنٹرول ہو, اور اس بات کی تبلیغ کیجیے. اب ہم آخری بات لیتے ہیں اسماء اور افعال کو. اس میں یوم ہے, بالیوم الاخری. یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. دوسرا دیکھتے ہیں ہم, ذرا آپ بھی نظریں دوڑائیے, پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. انفس ہے نفس کی جمع, نفس یعنی جان, رائٹ, نفس, اردو میں نفس بھی استعمال ہوتا ہے. نفس کی جمع انفس, نفوس بھی ہے.
तीसरा मरज, मरज की जमा अमराज। चलिए जमा बोलिए, यौम, अय्याम, नफ्स, अनफुस, मरज, अमराज। उर्दू में मर्ज कहते हैं, अरबिक में मरज कहेंगे। फिर से यौम, अय्याम, नफ्स, अनफुस, मरज, अमराज, अलिम। अब हम लेते हैं 3 हरफी सही अफ़आल को, यानी जिसमें कमजोर हर्फ नहीं है, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समिया। कौन सा लफ्ज? यख्दऊन। इशारा कीजिए, यख्दऊन, यख्दऊन। वो धोखा देते हैं, तो उसने धोखा दिया, क्या होगा? खदआ। मेरे बात दोहराइए, खदआ, यख्दउ, इख्दा, खदआ, यख्दउ, इख्दा। खादिअ, मखदूअ, खिदाअ, खादिअ, मखदूअ, खिदाअ। मेरे साथ, खदआ, यख्दउ, इख्दा, खादिअ, मखदूअ, खिदाअ। अलिम। दूसरा वर्ब कौन सा है? यशउरून। इशारा कीजिए, यशउरून। वो शऊर रखते, वमा यशउरून, वो शऊर नहीं रखते, तो उसने शऊर रखा, शाअरा। मेरे बात दोहराइए, शाअरा, यशउरु, उशउर, शाअरा, यशउरु, उशउर। शाइर, मशऊर, शुऊर, शाइर, मशऊर, शुऊर। मेरे साथ, शाअरा, यशउरु, उशउर, शाइर, मशऊर, शुऊर। अलिम। तीसरा यकज़िबून, ठीक है। यख्दऊन, यशउरून, यकज़िबून, सारों का टीपीआई एक ही है, थर्ड यफ़ालून, यफ़ालून के वजन पर। तो यकज़िबून वो झूठ बोलते हैं, कानू यकज़िबून वो झूठ बोलते थे, कानू लगाने से। बहरहाल यकज़िबून वो झूठ बोलते हैं, तो उसने झूठ बोला, कज़बा। मेरे बात दोहराइए, कज़बा, यकज़िबु, इक्ज़िब, कज़बा, यकज़िबु, इक्ज़िब। काज़िब, मकज़ूब, कज़िब, काज़िब, मकज़ूब, कज़िब। मेरे साथ, कज़बा, यकज़िबु, इक्ज़िब, काज़िब, मकज़ूब, कज़िब। अलिम। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क को मत भूलिए, वीडियो से पढ़ाइए या ऑनलाइन टीचर से पढ़िए। बेहतर है कि खुद टीचर बनिए, और चाहें तो आप टीचर ट्रेनिंग भी ले लीजिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.